اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ فزکس کے لیکچر نمبر 19 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ لیکچر چیپٹر نمبر 4 کا پہلا لیکچر ہوگا اور فزکس کے حوالے سے یہ میرا 19واں لیکچر ہے، اور اس چیپٹر کا نام موشن اینڈ فورس ہے۔ اس کو فورس اینڈ موشن بھی کہہ سکتے ہیں اور موشن اینڈ فورس بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس چیپٹر میں ہم موشن اور فورس کو آپس میں ریلیٹ کریں گے، اور اسے ہم ڈائنامکس بھی کہتے ہیں یا میکینکس بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں فزکس کی سمجھنے ایک الگ برانچ ہے، یہاں نام برانچ کا نہیں لیا گیا۔ بہرحال اس چیپٹر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ موشن اور فورس کا آپس میں کیا تعلق ہے، موشن کیا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے پچھلے لیکچروں میں جو چیپٹر نمبر 3 میں آپ نے یقیناً سنے ہوں گے، اس میں آپ نے موشن کو الگ سے سمجھ لیا ہوگا اب تک۔ اس میں ہم موشن اور فورس کو آپس میں ریلیٹ کرنے سے پہلے فورس کو سمجھیں گے، کیونکہ اس سے پچھلے لیکچروں میں فورس کے حوالے سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ فورس یا قوت کیا ہوتی ہے؟ فورس is an agent which change or tend to change the state of rest or uniform motion of a body۔ فورس اصل میں کوئی عامل ہے، عمل کرنے والی چیز، ایجنٹ، عامل، عمل کرنے والی چیز۔ کرتی کیا ہے؟ یہ کسی جسم کی حالت سکون، کسی جسم کی حالت سکون ریسٹ اسٹیٹ کو یا یونیفارم موشن کو تبدیل کر دیتی ہے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم کی ریسٹ اسٹیٹ کو یا موشن اسٹیٹ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ہم مختلف انداز سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے تو جنرل لائف میں ہر بندہ، ان پڑھ آدمی بھی، گدھا گاڑی چلانے والے بھی جانتا ہے کہ قوت، فورس کسے کہتے ہیں۔ اس سے کہیں کہ قوت کیا ہوتی ہے تو وہ کہے گا بھائی یار تجھے یہ بھی نہیں پتا قوت کسے کہتے ہیں، طاقت کو کہتے ہیں، زور کو کہتے ہیں، اور کیا، اور کس کو کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنا وہ نہیں جانتا۔ لیکن جب سائنس کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک فارمل طریقہ چاہیے ہوتا ہے، بالکل درست طریقہ، جس سے ہم آگے چل کر کیلکولیشن کر سکیں اور اس سے مزید زیادہ فائدے اٹھا سکیں۔ اور جو سائنس کا جو ہیوی کام یا جو زیادہ سینسیٹیو قسم کے کام ہوتے ہیں، اس میں ان ڈیفینیشنز کو صحیح طریقے سے یوز کر سکیں۔ تو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں طلباء کو کہ سائنس کی بہت سی جو چیزیں ہیں، لاز ہیں، انسان قدرتی طور پر اس سے واقف ہوتا ہے، لیکن سائنٹسٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لاز کو عام انسان کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اور اس کو زیادہ فارمل طریقے سے سامنے لاتا ہے، اور پھر اس کا استعمال زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، جو ڈیفینیشن میں نے اوپر بتائی ہے کہ قوت ایک ایسی چیز ہے جو کسی جسم کی حالت سکون میں تبدیلی لاتی ہے یا تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے، یا کسی جسم کی یکساں رفتار، یکساں حالت حرکت، یونیفارم موشن کو بدلتی ہے یا بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ چاروں پراپرٹی فورس کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے ڈیفینیشن بھی اسی انداز میں کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک جسم میں نے بنایا ہے، کوئی بڈی سمجھ لیں، کار سمجھ لیں، بس سمجھ لیں، یا اور کوئی اسی قسم کا جسم۔ دا باڈی فرسٹلی ان ریسٹ، یہ شروع میں سمجھنے کے ریسٹ میں ہے۔ اب اگر اس پر فورس اپلائی کریں، اس کو ہم دھکا دیتے ہیں ایک طرف سے، اس طرف سے، تو اب دو میں سے ایک بات ہوگی، فورس اس کو یا تو حرکت میں لے آئے گی یا صرف لانے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ ریسٹ اسٹیٹ کو یا تو وہ چینج کر دے گی یا چینج کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی ٹرائی ٹو چینج ہو جائے گی۔ فور ایگزامپل، یہ ایک بڑی بس ہے اور ایک فورس اپلائی کرنے والا کوئی سنگل پرسن ہے، کوئی ایک آدمی ہے،
تو اگر وہ اس کو دھکا دے کے چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دونوں چانس ہیں. اگر وہ بس کسی ایسی جگہ پر کھڑی ہو پلین روڈ پر اور بالکل نیوٹرل ہو، گیئر میں نہ ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ دھکا دینے سے وہ کچھ نہ کچھ موو کر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ہلے لیکن آگے موو نہ کرے. تو پہلی صورت میں اگر وہ دھکا دینے سے بس موو کرنا شروع کر دیتی ہے تو ریسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی. اور اگر دھکا دینے والا کمزور ہے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ فورس تو اپلائی کر رہا ہوگا لیکن بس یا کار اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں، گویا فورس کیا کر رہی ہوگی، اس کی ریسٹ اسٹیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی. تو یہ جو بیان ہے اوپر چینج اور ٹرائی ٹو چینج دا اسٹیٹ آف ریسٹ، تو ایسی صورت میں فورس یعنی دو میں سے کوئی ایک کام کر رہی ہوتی ہے، کسی جسم کی ریسٹ اسٹیٹ کو یا تو تبدیل کر رہی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے. دوسری اگزامپل لیتے ہیں. اگر ابڈی ہمارے پاس ایسا ہے، کوئی بھی جسم موونگ کنڈیشن میں ہے، اب اس کو یوں سمجھ لیں، اور یہ اس کی موشن کی ڈائریکشن ہے. اب اگر اس پر اپوزٹ فورس اپلائی ہونا شروع ہو جائے تو اب بھی اس میں دو چانسز ہیں اس فورس کے ایفیکٹ. یا تو یہ ہوگا کہ اس جسم کی جو موشن ہے اس پر کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. ایسی صورت میں فورس کیا کر رہی ہوگی، ٹرائی ٹو چینج دی اسٹیٹ آف موشن، وہ صرف کوشش کر رہی ہوگی اسٹیٹ آف موشن کو چینج کرنے کی. یعنی اگر جسم بہت پاورفل ہے، بہت زیادہ ہائی اسپیڈ میں ہے اور فورس کی کوانٹٹی بہت ہی کم ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپلائی ہونے کے باوجود اس کی موشن میں کسی قسم کی چینجنگ نہ ہو. اور اگر فورس پاورفل ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس جسم کی موشن چینج ہو جائے گی اور اس کی جو اسپیڈ یا ویلاسٹی ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ فورس اپوزٹ لگ رہی ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی دو میں سے ایک کنڈیشن پوزیبل ہے، یا تو فورس اسٹیٹ آف موشن کو چینج کر دیتی ہے یا چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی لیے ڈیفینیشن اسی طرح کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے اوپر بتائی تھی. فورس از این ایجنٹ وچ چینج اور ٹرائی ٹو چینج دا اسٹیٹ آف ریسٹ اور موشن، یونیفارم موشن کسی آف اے باڈی، کسی جسم کی. اس کے علاوہ بھی فورس کی دوسری ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے. چھوٹی کلاسوں میں ہم ایک ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں، اب لوگوں کو یاد بھی ہوگا، پش اینڈ پل از کالڈ فورس، یعنی دھکا دینا یا کھینچنا قوت کہلاتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن مختلف انداز میں ڈیفینیشن کرنے سے کسی چیز کی مختلف سچویشنز، کنڈیشنز، پراپرٹیز کلیئر ہو جاتی ہے. ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، دیکھیں یہ میں ایک مثال دوں گا. یہ ہمارے پاس ایک آئل کین ہے، اس کی میں نے ڈائیگرام بنائی ہے. تیل کا کوئی ڈبہ ہے، پلاسٹک کا نہ سمجھیں اسے، آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر ٹین کے ڈبے ہوتے ہیں، گھی کے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، آج کل زیادہ تر پلاسٹک کے آگے ہیں. تو یہ اب درست حالت میں ہے بفور اپلائنگ اے فورس. اب اگر ہم اسے ایک ہیمر لیتے ہیں، زور سے اس پر چوٹ مار دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ جو کین ہے اس کا حلیہ بگڑ جائے گا. تو آفٹر اپلائنگ فورس نتیجہ کیا نکلا کہ شیپ آف اے باڈی کیا ہو گئی ہے، کنورٹ ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، بدل گئی ہے. تو اب ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کر سکتے ہیں فورس کی. فورس از این ایجنٹ وچ چینج اور ٹرائی ٹو چینج دا شیپس آف باڈیز. یعنی فورس ایک ایسا عامل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کسی جسم کی شکل کو بدل دیتی ہے یا بدلنے کی کوشش کرتی ہے. تو امید ہے طلباء کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا کہ فورس کسے کہتے ہیں. اب انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے لیکچر میں ہوں گی. لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر میرے لیکچر سمجھ میں آتے ہیں تو ضرور لائک کیجئے اور میرے چینل اسٹوڈنٹس فیوچر کو ضرور سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ میرے یہ لیکچر آپ کو ملتے رہیں گے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. اور میں اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہہ چکا ہوں کہ لیکچر پورا سنا کریں بیٹا، اور ساتھ ساتھ لیکچر کے حوالے سے کمنٹس بھی دینے کی کوشش کیا کیجیے. اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آپ کو فیل ہوتی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے تو آپ اس حوالے سے کمنٹس دیا کریں. میں آپ کی جو پریشانی ہوگی اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر لیکچر میں آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے تو وہ بھی بغیر کسی جھجک کے کمنٹس میں بتایا کریں. میں اپنے لیکچر میں
آپ کی کمنٹس کو سامنے رکھ کر اور بہتری لانے کی کوشش کروں گا. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.